بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلی اہل بیتک المعصومین المظلومین الہداۃ المہدیین لا سیما علی بقیۃ اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سب سے پہلے اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم اور دعا کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے جس حوالے سے گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ زندگی، انسان کی زندگی محدود ہے۔ آج نہیں تو کل ہمیں اس دنیا سے چاہیں یا نہ چاہتے ہوئے اس دنیا سے جانا ہے، لیکن بزرگان فرماتے ہیں زندگی کو ایسے گزارو جیسے اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا۔ کل جب روز قیامت ہوگی بہشت میں، وہاں پہ اللہ کی نعمات ہوگی، جیسے تم وہاں پہ رہنا چاہو اپنی مرضی سے رہو، بس چند روزہ زندگی اللہ اور رسول کے حساب سے گزارو۔ اور اسی چیز کو، اس دنیا کی زندگی کو سمجھانے کے لیے مولانا روم کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے بڑی پیاری مثال دی ہے۔ فرماتے ہیں یہ زندگی ایک کتاب کی مانند ہے جس کے پہلے صفحے میں آپ کی ہماری پیدائش لکھی ہوئی ہے، اور اس کتاب کے آخر میں وفات وہ تاریخ درج ہے، اور درمیان میں ساری کتاب خالی ہے۔ اس کتاب کو ہم نے اپنے اعمال اور کردار سے خود اس کو پر کرنا ہے اور لکھنا ہے۔ اب ہر کوئی اپنے حساب سے لکھ رہا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے بہترین مثال دی کہ زندگی کی بھی ایک قیمت ہے۔ کچھ لوگ ہیں کہ اس قیمت کو نہیں سمجھتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک جوان ہے، اس کے پاس ایک بہترین قسم کا ہیرا کہیں سے اس کے پاس آیا، اور وہ بازار میں گیا، اور صرافے کے بازار میں جو بہترین قسم کی قیمت لگانے والے ان کے پاس جا کے کہتا ہے کہ اس ہیرے کی قیمت لگائیے۔ وہ منصف تھا، اس نے اس ہیرے کو دیکھا، جانچ پڑتال کر کے کہا کہ جوان یہ ہیرا تجھے کہاں سے ملا ہے؟ حقیقت پوچھو، میں اس ہیرے کی قیمت نہیں لگا سکتا، بلکہ میں فقط نہیں، پورا بازار اس کی قیمت بتانے سے قاصر ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اس کا واقعی دامن تجھے ملے، واقعی قیمت تجھے ملے، تو پھر جو بادشاہ ہے اس وقت کے، اس دور کے بادشاہ ہیں، ان کے پاس جاؤ اور ان سے جا کے اس ہیرے کی قیمت پوچھو۔ جوان دربار میں جاتا ہے اور بادشاہ سے جا کے ملتا ہے، ہیرا دکھاتا ہے اور کہتا ہے میں اس کی قیمت آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ بادشاہ نے اس ہیرے کو دیکھا اور حیران ہو گیا، یہ انمول موتی اس کے پاس کہاں سے آ گیا۔ اس نے اپنے وزیر کو دکھایا اور وزیر سے کہا کہ اس کی قیمت لگاؤ۔ وزیر نے اس ہیرے کو دیکھا، اس موتی کو دیکھا اور بادشاہ سے کہا اے بادشاہ سلامت، ہمارے خزانے میں اس طرح کا انمول موتی ایک بھی نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا اسی ہیرے کو ہم نے لینا ہے، اب کیسے لینا ہے یہ تو بتا۔ اس وزیر نے اس جوان سے کہا کہ اے برخوردار، یہ ہیرا ہمارے پاس رہے، آپ جاؤ گھر جا کے آرام کرو، جیسے ہی صبح ہوگی تو آنا، تو یہ جو بادشاہ کا محل ہے، دربار ہے، اس کے سارے دروازے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے، ہر چیز تمہارے سامنے ہوگی، اور جو تو صبح سے شام تک جو تو چاہے یہاں سے اٹھا سکتا ہے، تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ یہ جوان گھر جاتا ہے اسی خوشی میں، رات سویا بھی نہیں، کھانا بھی نہیں کھا سکا۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو سب سے پہلے بادشاہ کے دربار میں یہ شخص پہنچ گیا تو دیکھا محل کے سارے دروازے کھلے ہوئے، بڑے بڑے ہال اور بڑی بڑی چیزیں وہاں پہ، قیمتی اثاثے اور بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ جوان جاتا ہے پہلے حال میں، وہاں پہ دیکھتا ہے بہترین فاخرہ لباس پڑا ہوا ہے، بادشاہ کا وہ کرتا بہترین قسم کا ہیرے جواہرات سے وہ لدا ہوا کرتا، اور سونے اور چاندی کی تاروں سے وہاں پہ وہ لباس بھی موجود ہے۔ یہ دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے، ایک لباس پہنتا ہے اسے اتارتا ہے، دوسرا پہنتا ہے اسے اتارتا ہے، پسند ہی نہیں آ رہا۔ بالآخر اسے ایک آدھ لباس پسند آ گیا،
ज़ेब तन किया और चला दूसरे हाल में। जैसे ही उस हाल में जाता है तो क्या देखता है, वहां पे लजीज किस्म के खाने, दस्तरखान, बादशाह का दस्तरखान वो वहां पे बिछा हुआ, मुख्तलिफ किस्म की ग़ज़ाएं, और उसमें हर किस्म का गोश्त, और वहां पे तले हुए कबाब हैं, उसमें तीतर बटेर का गोश्त है, उसमें तली मछली है और फ्राई गोश्त है। हर चीज उसने वहां पे देखी। उसकी खुशबू इतनी थी, ये शख्स रात को सोया भी नहीं था और इसने कल से कुछ खाया भी नहीं था। वहां पे खाने पे बैठ गया, खाना इतना लजीज खाली नहीं आया कि मैंने कितना खाना है, खूब पेट भर के खाया। जब सैर हो गया वहां से उठा, अगले हाल में जब गया तो वहां पे उसने बेहतरीन किस्म का लिबास देखा और उसके साथ वहां पे बेड देखे, आराम आसाइश की जगह देखी। वहां पे कनीज़ें भी हैं कि जो पंखी चला रही हैं उसके आराम के लिए, सुकून के लिए। इसने सोचा अभी टाइम बहुत बड़ा हुआ है, मैं रात को भी नहीं सोया, पेट भर के खा भी लिया, अभी थोड़ा सा आराम कर लिया जाए, तो टाइम बहुत है, थोड़ा सा सोएंगे, फिर उठ के जो भी सामान लेना वो ले लेंगे। ये जवान वहां पे जैसे ही लेटता है और चंद घंटों की नींद के लिए, आराम के लिए वहां पे लेटा, लेकिन इसको होश ही ना आया, इसलिए कि पूरी रात सोया नहीं था और पेट भर के इसने खाना खाया हुआ है। यहां तक कि शाम हो गई और जैसे ही शाम हुई इधर से सिपाही आए और उन्होंने इस जवान को उठाया और कहा, उठो ऐ बरखुरदार, आपके यहाँ पे रहने का वक्त खत्म हो गया, आपको सुबह से शाम तक वक्त दिया था, जो तुम चाहो यहाँ से ले सकते हो। ये जवान जैसे ही उठा घबरा के, और इसने चाहा कि मुख्तलिफ जो हाल है उधर जाओ और वहां से दरबार से मैं चीजें उठाऊं, लेकिन सिपाही ने रोक दिया, कहा कि तुम्हारे पास वक्त सुबह से शाम तक था, तूने वक्त लिबास में गुजार दिया, खाने पीने में गुजार दिया और आराम में गुजार दिया, नींद में गुजार दिया, इसमें हमारा कसूर नहीं। जो वक्त तुझे दिया गया था वो तूने सही तरह इस्तेमाल नहीं किया, अब तू यहाँ पे रहने के काबिल नहीं है, बल्कि तू यहाँ से निकल जा। मौलाना फरमाते हैं बस जिंदगी भी ऐसी ही है। इस जिंदगी में जो हम सब गुजारे, कुछ ऐसे हैं कि जिन्होंने इस जिंदगी को बस खाने पीने की अशिया में, मुख्तलिफ लिबास में, सोने में गुजार दिया, और कुछ ऐसे हैं कि जिनका एक एक लम्हा कीमती होता है। यहाँ पे जब रहते हैं और कोई ना कोई दोस्तों के लिए ऐसे वाकयात छोड़ दे जाते हैं कि उनके जाने के बाद भी जिंदगी में उनको याद किया जाता है। तो कोशिश करें हम इस दुनिया में ऐसे रहें कि दूसरों के लिए सबक बन सकें और दूसरों के लिए इबरत का मकाम न बन सकें। ज़ात परवरदिगार से दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हमें इस दुनिया में सही तरीके से रहने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।